الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، علم معراج کی 7ویں کڑی میں آپ کا استقبال ہے۔ اب میں آپ کے سامنے 17واں نقطہ 17واں پوائنٹ ذکر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ فقہ معراج سے متعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا تقسیم میراث میں تاخیر کرنا جائز ہے؟ کسی شخص کی وفات کے بعد اس کے ترکے کی تقسیم میں بلا وجہ تاخیر کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ آپ نے پچھلے دروس میں سنا کہ میت کے ترکے سے 4 حقوق مترتب ہو جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلا حق میت کو نہلانے، کفنانے، دفنانے وغیرہ کا خرچ لیا جائے گا۔ دوسرا حق یہ کہ جو میت کے اوپر قرض تھا، چاہے اس کی ذات پہ ہو، اس کے مال میں ہو، وہ پورے کا پورا ادا کر دیا جائے گا۔ اور نمبر 3، اگر زندگی میں اس نے وصیت کی ہو اور وہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہ کی گئی ہو، تو بقیہ مال میں سے 1/3 میں سے بقیہ مال کے 1/3 میں سے اس کی وصیت پوری کر دی جائے گی۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ جو کچھ اب بچے گا وہ مال وارثوں کا حق ہے۔ تو لہٰذا اس ترتیب کو اپنانے کے بعد جن جن کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا فوری ضروری ہے۔ لوگ عام طور پر تقسیم میراث میں تساہل برتتے ہیں اور کئی سال گزر جاتے ہیں، پھر بھی وہ جائیداد مشترکہ ہی رہ جاتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخاری وغیرہ میں روایت مروی ہے، وَمَن تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، کہ جو آدمی مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثین کا ہے۔ تو جیسے ایک انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اس کا مال اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، اب یہ مال ان کے وارثین کا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان تینوں حقوق کی ادائیگی کے بعد، تجہیز و تکفین وغیرہ کا خرچ نکالنے کے بعد، قرض کی مکمل ادائیگی کے بعد اور وصیت مکمل کرنے کے بعد جو مال رہ جائے فوری وارثین میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ اسی میں بہتری ہے اور یہ معقول بات بھی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال وصیت کر کے چلا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، إِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، کہ تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ تو جن کا جو حق ہو چکا ہے ان کو ادا کر دینا فوری ضروری ہے، اور اگر تقسیم میراث میں جلدی نہ کی جائے تو شریعت کی مخالفت ہوتی ہے اس میں، اور اس میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ آپس میں خاندان ہی میں دشمنیاں اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، اور وارثین میں جو کمزور ہوتے ہیں ان کا اپنا مال ہوتے ہوئے بھی وہ دوسروں کے رحم و کرم پر جیتے ہیں، اور کبھی اس میں تاخیر ہوتی جائے تو جو وارثین ہیں وہ وفات پاتے جاتے ہیں اور پھر نئے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو ایک لمبا سلسلہ چلا جاتا ہے۔
لیکن مشترکہ جائیداد ویسے ہی رہ جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی بڑا فرد اس جائیداد پر قبضہ کیے ہوئے ہے، اس کا کرایہ لے کر وہ خود کھاتا رہتا ہے، جبکہ کرایہ بھی تقسیم کر دینا چاہیے۔ اور اگر خاندان میں سے کوئی آدمی مطالبہ کرے کہ چلو تقسیم کر دیں گے، تو لوگ اس کو غلط الزامات کا شکار بنا دیتے ہیں اور غلط سلط باتیں کہتے ہیں کہ تم کو ان کے مننے کا ہی کا انتظار تھا۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، اور میں نے کئی لوگوں کو ایسے سنا کہ یہ مسائل کورٹ تک پہنچ گئے اور یہ وارثین اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے غیروں کے پاس چلے گئے، 2-3 جنریشن گزر گئے، لیکن وہ جائیداد ویسے ہی باقی رہ جاتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرہ اس طرف دھیان دے، جہاں وفات ہو جائے فوری قرض کی ادائیگی میں لگ جائیں، وصیت اگر ہو تو پوری کرنے میں لگ جائیں، اور جو مال رہ جاتا ہے اس کو وارثین میں بانٹ دیں۔ جو چیز کل بٹنے والی ہے آج ہی بانٹ دیجیے۔ لوگوں کے اخراجات ہوتے ہیں، کسی کو بچوں کی فیس کا انتظام کرنا پڑتا ہے، کسی کو گھر کا کرایہ دینا پڑتا ہے، کسی کو گھر کا راشن خریدنا پڑتا ہے۔ جائیداد موجود ہے لیکن پھر بھی وہ دوسروں کے رحم و کرم پر جیتے ہیں۔ ہاں البتہ کبھی ایسا ہو کہ کسی خاندان کی ایک مستقل کمپنی ہو، کوئی فیکٹری ہو، کوئی انڈسٹریز ہو، اس کا فائدہ سب لوگ اٹھا رہے ہیں، اور اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو کمپنی نہیں رہے گی، اس کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی۔ تب یہ صورت نکل سکتی ہے کہ اس کمپنی اور فیکٹری کو مشترکہ بنا دیں، جتنے وارثین ہیں سب کے شیئرز متعین کریں، ماہانہ جو بھی حساب ہوتا ہو، نفع آتا ہو، وہ وراثت کے اعتبار سے جتنا حصہ جن کا بتنا ہے ان کو دے دیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یا اگر کوئی دوسرا آدمی اس کمپنی کو، اس فیکٹری کو خرید لیتا ہے تو اس کو بیچ کر جتنے وارثین ہیں تمام میں اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن یہ ضرور ہو کہ کسی شخص کی وفات کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے ترکے کو ایسے ہی باقی رکھ کر لوگوں کو محتاج یا مجبور نہ بنایا جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے ہی کسی شخص کا معاملہ ختم ہو جائے تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے بعد قرض کی ادائیگی میں جڑ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ آتا تھا، پوچھا جاتا کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ ایک صحابی کے تعلق سے بتایا گیا کہ 2 دینار قرض ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا، کہا کہ صلوا علی صاحبکم، تم خود اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ پھر جب ایک صحابی اٹھے اور کہا کہ میں وہ ادا کر دوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تو آنکھ بند ہوتے ہی وارثین کو اس چیز میں لگ جانا چاہیے، اور جو کچھ رہ جاتا ہے اس کے بعد وہ وارثین میں بانٹ دینا چاہیے۔ بلا وجہ تاخیر کرنا اور کمزوروں کو ستائے رکھنا اور پینڈنگ رکھتے رکھنا جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، یہ غلط ہے۔ ہاں البتہ کوئی ایسی پراپرٹی ہو جس کی مارکیٹ ویلیو معلوم کرنے کے لیے وقت لگتا ہے تو ایک وجہ ہے یہ، یا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک وقت لگتا ہے تو ایک وجہ ہے، تو وہ تاخیر کی جا سکتی ہے، لیکن بلا وجہ تاخیر کرنا یہ بالکل غلط ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ امید کہ سامعین اس بات کو غور کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔